السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسپیکٹڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ مغرور محبت بائی عنایہ شاہ، ایپیسوڈ 7۔ تو ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ خاموش کمرے میں صرف اس کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ کیوں میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ اللہ میاں، آپ تو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، تو پھر یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پلیز اللہ میاں میری آزمائش ختم کر دے۔ میرے مالک، تیری بندی اتنی آزمائش برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے تو یقین تھا میری فائزہ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں کرے گی، لیکن اس نے تو دروازے پر اپنا سر رکھا اور ہنسیوں سے روئی۔ ماما آپ کہاں ہیں؟ پلیز اپنی خانم کے پاس آ جائیں۔ آپ یاد آ رہی ہیں میری فائزہ، میرے بابا سب مجھ سے ناراض ہیں۔ پلیز اپنی خانم کے پاس آ جائیں۔ نہ کہاں ہیں آپ یار؟ اس نے آنکھیں بند کی تو اس کے سامنے اسکول کے سین لہرانے لگے۔ فائزہ تیز جھولا مت دو، میں گر جاؤں گی۔ ارے پاگل، جب تک میں ساتھ ہوں تب تک میری خانم کبھی گر نہیں سکتی۔ تو وہ یاد کر کے زخمی سا مسکرائی۔ ایک اور آنکھوں کے سامنے سین لہرایا۔ فائزہ یہ میری سیٹ ہے، اس کو ہٹا یار، میں بیٹھوں گی۔ ابھی تو یہاں بیٹھ جانا، میں بات نہیں کروں گی اگر یہ نہیں ہٹی تو۔ یار تم ہٹ جاؤ یہاں سے، یہ میری خانم کی جگہ ہے۔ جیسی وہ لڑکی اٹھی، خانم فائزہ کے گلے لگی۔ ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ فائزہ تو نے تو کہا تھا نا کہ ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے، تو آج کیوں ہوا یہ سب؟ گھٹنوں میں سر رکھ کر آواز کے ساتھ رونے لگی۔ غازیان جو اپنے آفس میں بیٹھے اپنے روم کی فوٹیج دیکھ رہا تھا، جتنا وہ رو رہی تھی وہاں اتنے اس کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ کون ہے یہ فائزہ؟ اس نے زیر لب کہا اور پیچھے کرسی پر اپنا سر رکھا۔ رات کے 10 بجے کے قریب اس کی ڈیوٹی ٹائم مکمل ہو گئی تھی، تو وہ لفٹ میں چڑھی تو پیچھے سے داؤد بھی انٹر ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر صرف مسکرانے پر اتفاق کیا۔ داؤد نے بات کرنے کی غرض سے اس سے پوچھا، تو مس روحا کیسا دن رہا آج آپ کا اسپتال میں؟ سارا دن آپ اپنا بابا کے ہوٹل میں ہوتی ہیں، مزے کے کھانے کی خوشبو آتی ہوگی اور یہاں تو آپ کو دوائیوں کی اسمیل آ رہی ہوگی۔ تو بتائیں دن کیسا گزرا آپ کا اسپتال میں؟ ارے اتنا فارمل کیوں ہو رہا ہے؟ اپن کو تو روحا بھی بول سکتا ہے، مس نہ بھی لگائے تب بھی چلے گا۔ اور اپن اپنے باپ کو بابا نہیں باپو بولتی ہے۔ تو اس نے ہلکا سا کہکا لگایا اور رہا دن کا بات تو اچھا تھا، بس اس بچی کا کیس اپن سے اس کے ماں باپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ بہت بے بس تھے اس کے ماں باپ۔ جو داؤد ابھی مسکرا رہا تھا، چہرے پر ایک دم سنجیدگی آئی۔ آئے دن ایسے کیس آتے رہتے ہیں، آپ اگر ابھی نروس ہو گئی تو آگے کیسے یہاں جاب کریں گی مس روحا؟ ارے تو پھر مجھے مس بول رہا ہے؟ اس نے اس کو ایک بار پھر ٹوکا۔ ارے نہیں، وہ عادت ہو گئی ہے، جب سے میں آپ سے ملا ہوں تب سے آپ کو مس ہی کہا ہے۔ اس لیے بھی لفٹ کا دروازہ کھلا تو دونوں ایک ساتھ نکلے۔ اب تو اپن دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور کافی اچھی بات چیت ہو گئی اپن کی۔ ویسے تو میں کسی سے اتنا بات نہیں کرتی، لیکن تو اپن کو اچھا لگا ہے تو دوستی کرے گی مجھ سے؟ اس نے خوشدلی سے اپنا ہاتھ بڑھایا، جس کو روحا نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ تو آج سے ہم دونوں ایک اچھے دوست ہوئے۔ ہاں بالکل، چل باہر چلتے ہیں۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، روحا اپنی بائک کی طرف۔ اس نے ہیلمٹ پہنا اور اس کو دور سے ہاتھ ہلا کر اللہ حافظ کر کے تیز رفتار سے بائک اڑاتی ہوئی لے گئی۔ داؤد نے تعصب سے اس کی سپیڈ کو دیکھا۔ وہ کل اس کو ٹوکنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے بھی گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی طرف گامزن ہو گیا۔ تو پھر کہاں سٹے ہے تیرا؟ غازی بھائی، میرا جو اپارٹمنٹ تھا وہیں پر رہ رہا ہوں۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو مینشن آ جا، وہیں پر رک جا۔ نہیں یار، ابھی وہاں نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے، گڑیا کی شادی داؤد سے ہو جائے، ماما پاپا مان جائے، پھر آؤں گا آپ کا جینا حرام کرنے۔ ٹینشن نہ لیں آپ کا ہی جینا حرام کروں گا میں۔ اور ویسے خود نے بھی تو شادی منا لی۔ اوئے ہوئے، میری ٹریٹ کہاں ہے؟ بھائی زیادہ فری نہیں ہو، انسان بنو۔ ابھی گڑیا آ رہی ہے، ایڈریس مل گیا ہے اس اڈے کا، وہاں جا کر ساری لڑکیاں بازیاب کروا لیں گے۔ ہاں بالکل، لیکن بھائی گڑیا مجھ سے بات کرے گی، مجھے معاف تو کر دے گی نا؟ ذہن مشکل ہے سب کے لیے، جو تو کر کے گیا تھا سب کی نگاہ میں تو اس ٹائم سب سے برا تھا۔ میں مانتا ہوں تیری کوئی غلطی نہیں تھی، تیرا جانا اس وقت بہت ضروری تھا۔ اگر تو اس ٹائم نہیں جاتا تو اس فیلڈ میں کبھی نہیں آتا۔ تو یہ بات گھر والے کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بابا بھی نہیں، ماما بھی نہیں۔
میں نے جتنی بار کال کی ہے اتنی بار انہوں نے ذلیل کر کے فون بند کر دیا۔ یار مجھے تو گڑیا پر حیرت ہوتی ہے، وہ بھی اس فیلڈ کی ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھتی انسان کے لیے کتنا مشکل وقت ہوتا ہے جب اس کی فیملی اس سے خفا ہو۔ تو پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی صرف اپنا دھیان مشن پر رکھو۔ ہمارا سارا فوکس ابھی صرف دلاور خان پر ہونا چاہیے۔ جتنی بربادی وہ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے پھیلا رہا ہے، اس کو اتنا ہی برا مارنا ہے۔ زین اس کی موت اتنی بدترین ہوگی کہ وہ اس سب لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہوگا، جس نے ہمارے ملک کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی بھائی، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ، میں اور گڑیا، اس نے ایک عزم سے غازیان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، جس میں صرف ملک کے غداروں کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ ویسے بھائی اتنا وقت ہو گیا ہے، گڑیا کہاں رہ گئی؟ وہ بھی اپنا فکرہ مکمل کرتا ایگل دروازہ کھول کر روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم بھائی۔ اس نے انٹر ہوتے ہی غازیان پر سلامتی بھیجی۔ غازیان اس کو دیکھ کر کھڑا ہوا اور قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام بھائی، یہ کون ہے؟ وہ پہچان تو گئی تھی لیکن دل ابھی بھی یہی بول رہا تھا کہ نہیں ہو سکتا۔ زین پلٹا تو کئی ثانیے کے لیے وہ ایک دم ساخت سی ہو گئی اور ہوش میں تو تب آئی جب زین اس کے قریب آیا۔ وہ اس کو سینے سے لگاتا اس سے پہلے ہی وہ چھٹ سے اپنے سے پیچھے ہوئی جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ یہ کیا کر رہے ہیں غازیان بھائی؟ اس نے ضبط سے پوچھا۔ گڑیا یہاں بیٹھو نا۔ نہیں، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ وہ پیچھے کی طرف ہوتی ہوئی بولی، ان سے کہیں جائیں یہاں سے۔ کیوں آئے ہیں میری زندگی میں؟ وہ ایک دم چیخی تو زین نے کرب سے آنکھیں میچی۔ غازیان قریب ہوا اور اس کو سینے سے لگایا۔ بھائی یہ کیوں آئے ہیں یہاں واپس؟ پوچھیں ان سے، چلے گئے تھے نا یہاں سے جب ہمیں ان کی ضرورت تھی، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ زین قریب آیا۔ میری بات تو سنو گڑیا یار، تو بھی ایسے کرے گی تو میں ماما بابا کو کیسے مناؤں گا؟ پلیز تو نہ کر یار، اپنے بڑے بھائی کو معاف کر دے یار۔ کیوں کریں ہم آپ کو معاف؟ کس لیے کریں ہم آپ کو معاف؟ جب آپ ہم سب کو چاہیے تھے تو کہاں تھے آپ؟ وہ غازیان سے الگ ہو کر بزیانی کیفیت میں چیخی۔ زین گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ پلیز ایک بار معاف کر دے، میں ٹریننگ کے لیے گیا تھا یار، تو جانتی ہی تو ہے، تو خود بھی تو اس فیلڈ میں ہے، تو ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ تم لوگ نہیں ہوتے تھے وہاں، کوئی نہیں ہوتا تھا میرے پاس رات کو جب میں تنہائی میں بیٹھتا تھا تو مجھ سے پوچھتے کیسا فیل کرتا تھا۔ تو بھی تو گئی تھی نا ٹریننگ پر، تو سب جانتی ہے یار ہماری کیسی ٹریننگ ہوتی ہے، تجھے پتہ ہے میں ضرور تم لوگوں سے دور تھا، میں یہ بھی مانتا ہوں میں نے غلط کیا، لیکن میں تم سب کی ہر خبر رکھتا تھا۔ تو کہاں ہے، کیسی ہے، بابا کہاں ہے، کیسے ہیں، ماما کیسی ہیں، میں تو ہر خبر رکھتا تھا۔ پلیز گڑیا ایک بار معاف کر دے یار، کبھی نہیں جاؤں گا، وہ مجبوری تھی میری یار۔ تو اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتی؟ غازیان پیچھے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے رخ اس کی جانب کر کے دیکھا تو وہ رو رہا تھا۔ وہ بھائی تھا اس کا، کیوں نہ اس کو دل پگھلتا، ایک بچپن ساتھ گزارا تھا، وہ ہر وقت یاد کرتی تھی۔ وہ ایگل ضرور تھی، وہ پتھر ضرور تھی، لیکن اپنوں سے جڑے رشتوں کے لیے حد درجہ حساس تھی۔ وہ غازیان کی ہی طرح تھی، اپنے ہر رشتے کے لیے بے حد حساس۔ ہاں وہ معاف کر سکتی تھی کیونکہ وہ اپنے بھائی کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ زین کا منہ نیچے تھا، اس کا منہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں تھاما۔ ایسے نہیں روتے بھیا، آپ کی گڑیا آج بھی آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے روتے ہوئے کہا تو اس نے اپنی آنکھیں صاف کر کے اس کی طرف دیکھا تو پارٹنر تو ہی رلا رہی ہے۔ معاف کر دے، کب سے معافی مانگ رہا ہوں تجھ سے۔ معافی نہیں کر رہی، وہ خاموشی سے اس کے گلے لگ گئی۔ یہ صاف اشارہ تھا کہ اس نے معاف کر دیا، بس اس کو اب اپنے ماں باپ کو منانا تھا، اور یہ کام اب بہت آسان تھا کیونکہ اس کی گڑیا راضی ہو گئی تھی۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا تھا، اس کو اندازہ تھا کہ وہ ابھی تک کمرے میں ہی ہوگی۔ ناپ پر ہاتھ رکھا تو کمرہ لاک تھا۔ جیب سے چابی نکال کر دروازہ ان لاک کیا اور کمرے میں داخل ہوا۔ خانم صوفے پر سکڑی سمٹی ہوئی سو رہی تھی۔ اس نے کمرے میں نگاہ گھمائی تو کمرہ بھی صبح والی ہی حالت میں تھا، اور وہ خود بھی جیسے کالج سے آئی تھی اسی کنڈیشن میں تھی۔ ابھی تک یونیفارم اور چادر سمیت اس کو ایسے دیکھ اس کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے تھے۔ وہ اس کے قریب آیا اور آواز دے کر اٹھانے کی کوشش کی۔ خانم اٹھو، کیا حال بنایا ہوا ہے، چینج کرو اور بیڈ پر لیٹو۔ لیکن وہ ہوش میں ہوتی تو سنتی نہ۔ خانم ایک بار پھر آواز دی لیکن جواب نہ دار، تو وہ مزید قریب ہوا، اس کے بازو کو جیسے ہی ٹچ کیا ایسا لگا جیسے کسی جلتے ہوئے انگارے کو چھو لیا ہو۔ تو اس نے فوراً اپنی ہتھیلی اس کے ماتھے پر رکھ کر چیک کیا تو اس کو بخار ہو رہا تھا۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی اور اس کو باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور باہر الٹے قدموں بھاگا۔ داؤد اور ایان جو ایک ساتھ ہی انٹر ہوئے تھے اوپر سے ریلنگ سے آواز لگائی۔ داؤد، اس نے سر اوپر کر کے دیکھا۔ جی بھائی،
यार जल्दी ऊपर आओ और हानम को चेक करो, बुखार हो रहा है इसको, और आँख भी नहीं खोल रही। बट सुबह तो ठीक थी, वो खुद से बड़बड़ाया, अयान मेरी गाड़ी में मेरा बैग है, जल्दी से लेकर ऊपर पहुंचो। बोल कर वो गाजियान के पीछे उल्टे कदमों भागा और अयान भी दाऊद की गाड़ी की तरफ भागा। दाऊद जब तक रूम में आया तो गाजियान इसको चादर से कवर कर चुका था। दाऊद ने हथेली माथे पर रखकर टेम्परेचर चेक किया। इतने में अयान भी बैग लेकर आ गया। दाऊद ने चेकअप किया और गाजियान की तरफ मुड़ा। भाई टेंशन की कोई बात नहीं है, इन्होंने सुबह से शायद कुछ खाया नहीं है और आंखों से लग रहा है रोने की वजह से बुखार चढ़ गया है। मैंने ये मेडिसिन लिख दी है, ये इन्हें कुछ खिला कर दे दी, अभी थोड़ी देर में उतर जाएगा। खाना क्यों नहीं खाया? इसने गाजियान ने अयान की तरफ देखकर गुस्से से पूछा तो वो पूरा गड़बड़ा गया। वो खुद परेशान था इसकी ऐसी कंडीशन देखकर, और ऊपर से गाजियान का पूछने पर वो पूरा गड़बड़ा गया। और फिर भी हिम्मत करके बोला, भाई हम जब कॉलेज से आए थे तो शायद भाभी को किसी ने कुछ बोल दिया था, और जब बाहर आई तो आंखें रोई रोई लग रही थी, और मैंने पूछा भी था लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बताया। शायद इसके बाद घर आकर वो रूम में बंद हो गई। मैं 4 बजे तक आया था चेक करने तो दरवाज़ा लॉक था। मैं समझा भाभी सो रही होंगी, इसलिए मैं वापस चला गया। फिर मैं मुद्दसर की तरफ चला गया, अब आपके सामने आया हूँ। अम्मा भी घर नहीं है, इनको भी नहीं पता था मैं क्या बोल कर गया था। अयान फजियान ने घबरा कर कहा तो अयान ने बेबसी से दाऊद की तरफ देखा तो दाऊद ने इसको आंखों से खामोश रहने का इशारा किया और ख़ुद गाजियान को समझाने की गर्ज से बोला, भाई भाभी अब ठीक है, मैंने इनको इंजेक्शन भी दे दिया है, किसी बात का स्ट्रेस लिया है इन्होंने, अभी उतर जाएगा इनका बुखार। अम्मा भी कहाँ हैं? गाजियान ने बिगड़े अंदाज में दोनों से पूछा। वो अपनी बेटी की तरफ गई हैं। मम्मू जान से पूछकर अयान तो मम्मू जान की तरफ जाओ और जोया को लेकर आओ। मैं यहाँ से कॉल कर देता हूँ, वो भेज देंगी। मुझे काम है, आते हुए सुबह हो जाएगी कम से कम, और मैं इसको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। ग्रीन आंखें इस वक्त जब्त से लाल हो रही थी। अयान ने जैसी सुना वो जमान हाउस की तरफ भागा और दाऊद को भी इसने आंखों के इशारे से जाने के लिए बोल दिया। तो वो भी सर हिलाकर रूम से बाहर चला गया। मोबाइल निकाल कर मम्मू जान को कॉल मिलाई। 2 बेल के बाद कॉल उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मू जान। मम्मू जान मुझे ज़रा काम से जाना है। हानम की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी गैर मौजूदगी में किसके सहारे छोड़ कर जाऊँ? आप प्लीज़ जोया को भेज दो दें, वो रुक जाएगी हानम के साथ। जी प्लीज़, अयान आ रहा है इसको लेने। अभी तो तबीयत ठीक नहीं है लेकिन दाऊद ने दवाई और इंजेक्शन दे दिया है, अभी थोड़ी देर में उतर जाएगा। जी अल्लाह हाफ़िज़। इसने मोबाइल जेब में रखकर हानम के करीब बैठा और इसके शफ़ाफ़ और मासूम चेहरे को गौर से देखने लगा। तुम एक बार ठीक हो जाओ फिर तुम्हें बताता हूँ इतना रोई कैसे तुम। इसको देखते हुए ज़ेरे लब बोला और लंबे लंबे डग भरता हुआ नीचे चला गया। वो नीचे आया तो वो दोनों भी घबराए हुए मेंशन में दाखिल हुए और सामने गाजियान को खड़ा देखकर ठट के, तुम जाओ अंदर। अयान, जोया आ रही है। जी भाई बोलकर वो अंदर की तरफ बढ़ा। भाई कैसी तबीयत है इनकी? तबीयत ठीक नहीं है जोया इसकी, प्लीज़ जब तक मैं नहीं आता तब तक प्लीज़ इसका ख्याल रखना यार, और इसके दिमाग से ये सब बातें भी निकालने की कोशिश करना। जी भाई आप टेंशन ना लें, मैं इनके पीछे जाती, मुझे अयान ने कहा था लेकिन मैंने सोचा इनको कुछ वक्त अकेले में गुजारना चाहिए, इस वजह से मैं नहीं गई। मैं देख लूँगी, आप टेंशन ना लें। अच्छा हाँ, कुछ खिलाकर इसको मेडिसिन भी दे देना है। इसको अगर फ़ास्ट फूड का कहे तो ऑर्डर कर लेना तुम लोग, ओके? भाई ठीक है, अच्छा जाओ तुम अंदर, मैं भी निकलूँगा। जब तक वो अंदर मेंशन में दाखिल नहीं होगी वो वहाँ ही इनको खड़े देखता रहा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी अड्डे की जानिब मोड़ ली, जहाँ जैन, ईगल और इनके कुछ ऑफिसर्स वेट कर रहे थे। ये लोग अड्डे से दूर झाड़ियों में छुपे हुए थे। गाजियान ने जैसे इन सबको ज्वाइन किया ये लोग अंदर बढ़े, जहाँ बड़े से दरवाजे पर 3 आदमी बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर खड़े हुए थे। ये लोग कोई 7 लोग थे, 3 लड़कियां और 4 लड़के। ईगल आगे बढ़ी और गाड़ी से खुद को कवर करती हुई नीचे बैठी। इसकी हिम्मत पर सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। इनकी ज़रा सी गलती अंदर बैठी बच्चियों की ज़िंदगी ख़त्म कर देती और साथ में इन सब की भी, क्योंकि वो लोग तादाद में ज़्यादा थे और ये लोग सिर्फ 7 थे। गाजियान कभी इनके साथ नहीं आता था, लेकिन यहाँ मामला बच्चियों का था। ईगल जो नीचे बैठी थी इसकी गन में सिलेंसर लगा हुआ था। इसने एक पत्थर उठाकर दूसरी तरफ फेंका तो एक आदमी इसी तरफ आया। जैन और गाजियान ने एक दूसरे की तरफ देखा क्योंकि वो दूसरी जगह जाने के बजाय ईगल की तरफ आ रहा था। इसने अपनी गन लोड की और जैसे ही वो करीब आया इसके सर पर एक गोली मारी और दूसरी इसकी दिल के मुकाम पर। वहाँ से इसने क्लियर का इशारा किया तो बाकी सब ने शुक्र की सांस खारिज की। गाजियान भी खामोशी से चलता हुआ दीवार की ओर पे हुआ। जैसी फिरा फिरा देने वाले आदमी
پھیرا دینے والے آدمی اس کی طرف سے مڑنے لگا، گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کی مخصوص جگہ دبائی تو وہ وہیں بے ہوش ہوا، اس سے بیگانہ ہو کر نیچے گر گیا۔ اس نے بھی کلیئر کا اشارہ دیا تو زین آگے بڑھا اور ایگل والی جگہ پر آ کر وہیں سے اس کے سینے میں نشانہ لگایا۔ وہ بھی تڑپ کر گرا اور بس شور مچاتا اس سے پہلے دوسری ایگل کی گولی نے اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ تینوں ایک ساتھ اپنی سیف جگہوں سے باہر نکلے اور ان کے باقی کے ساتھی بھی دروازے کے قریب پہنچے تو وہاں کوئی تالا وغیرہ نہیں تھا، سب الرٹ تھے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ تھی وہاں بہت الرٹ رہنا تھا۔ دروازہ کھولا تو اندر 4 بندے تاش کھیل رہے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی ان لوگوں نے گن اٹھائی۔ اس سے پہلے وہ چلاتا غازیان نے پھرتی سے اپنی گن سے ان کے ہاتھ پر وار کیا۔ زین نے آگے بڑھ کر دوسرے کی ٹانگ پر اپنی لات ماری اور گردن گھما کر توڑ دی۔ ایگل نے اپنی گن سے ایک کی ٹانگ پر گولی ماری اور جس کے ہاتھ پر غازیان کے ہاتھ پر گولی چلائی تھی اس کی گردن پر گولی ماری تو وہ ایک لڑک گیا۔ غازیان ادھر ادھر نگاہ گھما کر بچیوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ایگل، کرن، زین تم تینوں اس طرف جاؤ، فرحان، دانش تم دونوں اس طرف جاؤ، ذیشان اور کنزا تم میرے ساتھ آؤ۔ سب جگہ غور سے دیکھنا، بچیاں یہی ہیں اور ان لوگوں کو جلدی پتہ چل جائے گا، جلدی کرو۔ سب چاروں طرف پھیل گئے تھے اور تھوڑی دیر میں ایگل، کرن اور زین کو بچیاں مل گئی تھیں۔ ان لوگوں نے بچیاں بازیاب کروا لی تھیں اور بنداز طریقے سے وہاں سے وہ ساتھوں نکلے تھے۔ ایگل اور زین نے ایک دوسرے کو تالی ماری اور غازیان نے ان دونوں کو مسکرا کر دیکھا۔ ان دونوں کی نظر اس کی طرف پڑی تو دونوں بھاگ کر اس کے گلے لگے۔ بھائی ہم نے کر دکھایا، بالکل بچیوں کی طرح۔ اچھا بس اب یہاں سے نکلنا ہے، چلو یہاں سے۔ شاباش۔ وہ لوگ بچیوں کو بازیاب کروا کر جلد سے جلد وہاں سے نکلے تھے۔ ایگل اپنے گھر، زین اپنے اپارٹمنٹ اور غازیان دورانی مینشن اور باقی لوگ بھی اپنے اپنے گھر۔ زویا اور ایان دونوں ہانم کے روم میں داخل ہوئے، پیچھے سے داؤد بھی ان کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوا۔ زویا قریب گئی اور اس کے چہرے پر پانی کے چپکے مارے تو بھابھی اٹھیں، تھوڑا سا کچھ کھا لیں۔ ہانم کی پلکوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی اور آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دھندلا دھندلا سا دکھا تو دوبارہ آنکھیں بند کر کے کھولی تو سامنے اپنے قریب زویا کو بیٹھے دیکھا اور ساتھ ہی ایان اور داؤد کی پریشان سی شکل دیکھی اور جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگا تو سب کچھ کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ کیسے فائزہ نے اس کو اتنا کچھ کہا تھا اور وہ کیسے روتے روتے کاؤچ پر سو گئی تھی۔ سامنے ان سب کو دیکھا تو بیڈ پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے کی کوشش کی تو زویا نے سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ سب اس وقت یہاں؟ دماغ تھوڑا بیدار ہوا تو اس نے اپنے دکھتے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے آپ کے روم میں ہیں کیونکہ آپ نے رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لی، داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آپ کے شوہر مجھ معصوم پر غصہ کر رہے ہیں۔ ایان کی خفگی بھری آواز پر زویا نے موڑ کر اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو گھورا۔ ہانم نے پریشانی سے ایان کو دیکھا۔ ایان بھائی انہوں نے آپ پر کیوں غصہ کیا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو زویا نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا۔ کیونکہ اس چمپو کو وہ بول کر گئے تھے کہ آپ کا خیال رکھیں، لیکن یہ صاحب اپنے دوست کی طرف چلے گئے۔ زویا نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کوئی نہیں، میں آیا تھا لیکن ان کا روم لاک تھا اس لیے میں واپس چلا گیا۔ ابھی زویا کچھ بولتی اس سے پہلے داؤد بولا، بس اب تم دونوں نہ شروع ہو جانا، پہلے بھابھی کو کھانا کھلاؤ، اس کے بعد ان کو یہ میڈیسن دو، پھر یہ آرام کریں گے، ابھی ان کو بخار ہو رہا ہے۔ اور اگر ابھی غازیان بھائی آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی کو ہم سب نے ایسے بٹھا کر گپے لگا رہے ہیں، تینوں کو جوتے ماریں گے۔ سب نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ خود ہانم بھی صبح سے اب ہلکا سا کھلکھلائی۔ زویا نے اس کو سوپ پلایا اور دوائی کھلا کر اس کو واپس سلا دیا۔ ایان اور داؤد بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ابھی ہانم کو سوئے ہوئے 20 منٹ ہوئے تھے کہ زویا کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ غازیان کی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ دروازہ نوک ہوا تو اس نے اٹھ کر کھولا، سامنے غازیان کھڑا ہوا تھا۔ بھائی آپ آ گئے اتنی جلدی؟ ان سب کو میٹنگ روم میں بھی جانا تھا لیکن اس نے سب کو گھر بھیج دیا کر وہ فوراً گھر آیا۔ ہاں کام ہو گیا تھا اس لیے آ گیا۔ ہانم کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ باہر ہی کھڑا ہوا تھا۔ بھائی ابھی دوائی کھلا کر سلا دیا ہے۔ کچھ کھایا اس نے؟ جی بھائی چاول کھائے ہیں۔ چاول کھا سکتی ہے؟ داؤد سے پوچھا تھا۔ جی بھائی، داؤد بھائی سے پوچھ کر کھلائے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو آؤ میں تمہیں چھوڑ دوں، تم بھی آرام کرو اور اس کے لیے شکریہ تمہارا۔ ارے بھائی کیسی بات کر رہے ہیں، ہم فیملی ہیں، ایسے نہیں بولتے۔ کیا میں آپ کی بہن نہیں ہوں؟ اس نے خفگی سے کہا تو غازیان نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم تو میری سب سے پیاری بہن ہو۔ چلو اب رات زیادہ ہو رہی ہے، گھر چلو۔ جی چلیں۔ وہ اس کو چھوڑ کر واپس روم میں آیا۔ وہ زویا کو چھوڑ کر روم میں آیا تو نظر ہانم پر پڑی جو دنیا مافیا سے غافل نیند کے مزے لے رہی تھی۔ وہ آرام سے چلتا ہوا اس کے قریب بیٹھا اور اپنی ہتھیلی اس کے ماتھے پر رکھی۔ ماتھا جل رہا تھا ابھی بھی جیسے،
لیکن جیسے پہلے تھا اس سے کم۔ وہ کھڑا ہوا اور باہر گیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد جب وہ روم میں آیا تو ایک باؤل ہاتھ میں تھا جس میں ٹھنڈے پانی کی پٹی تھی۔ قریب بیٹھ کر اس کے سر پر رکھی۔ ہانم تھوڑا کسمسائی، پھر واپس دوسری طرف منہ کر لیا۔ دوبارہ پانی میں ڈپ کر کے اس کے ماتھے پر رکھی تو اس نے جھنجھلا کر پٹی ہٹانے کی کوشش کی تو غازیان نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور ایک بار پھر ٹھنڈی پٹی اس کے ماتھے پر رکھی۔ کم از کم یہ عمل اس نے آدھے گھنٹے تک کیا۔ جب اس کو لگا کہ بخار تھوڑا کم ہوا ہے تو باؤل اوپر والے کچن میں رکھا اور خاموشی سے اس کے پہلو میں لیٹا اور سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کے معصوم اور ستے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک نام گھوم رہا تھا، فائزہ، جس نے ہانم کو اتنی بری طریقے سے رلایا تھا۔ وہ کل اس کے کالج جائے گا، اس نے پورا دماغ بنایا ہوا تھا۔ ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا اور کروٹ بدل کر آنکھیں موند لی۔ وہ کوئی کچی بستی تھی، اس لیے بائک تھوڑی دور ہی پار کر کے وہ پیدل چل کر آ رہی تھی۔ رات کا کوئی 2 یا 2:30 کا وقت ہو رہا تھا۔ سب سے بے پرواہ وہ بس کسی کی تلاش میں تھی۔ نظریں ہر جگہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہر جگہ سناٹا تھا، نہ کوئی چرند تھا نہ پرند، ہر جگہ گہرا سناٹا۔ سامنے اس کو ایک دکان نظر آئی جہاں دور سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہاں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اس کو اپنے مطلب کی جگہ دکھی جو وہ اپنی ابھی سست قدموں سے چل رہی تھی۔ وہیں بڑے بڑے قدم اٹھا کر اس دکان کے پاس پہنچی تو سامنے 4 لڑکے شراب نوشی کر رہے تھے۔ اس نے اونچی آواز میں پوچھا، تم میں سے اختر کون ہے؟ سب نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو بلیک پینٹ، بلیک ہی شرٹ اور بلیک کیپ اور چہرے پر بھی بلیک ماسک لگایا ہوا تھا۔ دیکھنے والوں کو یہی لگتا تھا کہ لڑکا ہے، لیکن آواز سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ لڑکی ہے۔ وہ کوئی 4 لڑکے تھے۔ تینوں کی آنکھوں میں صاف ہوش دکھائی دے رہی تھی۔ آواز سن کر اختر کھڑا ہوا۔ میں ہوں اختر میڈم جی، کوئی کام تھا مجھ سے؟ اس نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ پیچھے ہاتھ میں جو تیزاب کی بوتل چھپائی ہوئی تھی آہستہ آہستہ اس کا ڈھکن ڈھیلا کرنے لگی۔ ارے تو ہٹ، بات کروں گا میڈم جی، کچھ چاہیے؟ دوسرا والا بھی لڑکا کھڑا ہو کر قریب آنے لگا۔ جیسے وہ اس کے کندھے کو ٹچ کرتا اس نے اختر کے منہ پر تیزاب پھینکا اور دوسرا والے کے برابر سے لوہے کی راڈ اٹھا کر سر پر ماری اور اس کے پیٹ میں ایک گھما کر لات رسید کی۔ 2 اور لڑکے جو بالکل نشے میں ہو رہے تھے اختر کی دل دہلا دینے والی چیخوں سے ہوش میں آئے اور روحا کے قریب بڑھتے اس نے ایک کی گردن میں ہاتھ ڈال کر مروڑا اور ایک کے پیچھے سے کمر پر لات رسید کر کے اس کا سر پکڑ کر دیوار پر مارا۔ نظر گھروں کی طرف گئی تو کچھ گھر کی لائٹ جلتی دیکھی۔ اختر کی چیخوں سے محلے والے اٹھنا شروع ہو گئے تھے، اس لیے ان سب کو ایک نظر دیکھ کر جلدی سے اس علاقے سے نکلی اور پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں سب ان چاروں کی طرف آ رہے تھے۔ وہ پیچھے سے پورے اسرار سا مسکرائی اور دل میں بولی، تم جیسے کو اس سے بھی بدتر موت ملنی چاہیے۔ اپنی بائک اسٹارٹ کی اور راستہ پیچھے چھوڑے اپنی بائک کو اڑتی ہوئی آگے نکل گئی۔ آپ کو غازیان سے پوچھنا چاہیے تھا، ایسے کیسے وہ کسی کو بھی ممبرشپ دے سکتا ہے؟ وہ رات سے ہی عمر صاحب کا دماغ کھا رہی تھی۔ وہ ایک ہی بات رات سے اس کو سمجھا رہے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ڈیڈ، میں اس 2 ٹکے کے انسان کے ساتھ کوئی کام نہیں کروں گی۔ یہ میرا فائنل ڈیسیجن ہے۔ ہر کسی کو مجھ سے مسئلہ ہے ڈیڈ، میں نے آپ کو بتا دیا ہے زرنج، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم سے غازیان پہلے بات کر چکا تھا اور مجھے کیا پرابلم ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے ہاں کر دی تھی۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، انہوں نے آملیٹ کو فورک کی مدد سے کھاتے ہوئے پوچھا، تمہیں اس لڑکے سے پرابلم کیا ہے؟ اس کے سامنے ذہن کا جتاتا ہوا انداز سامنے لہرانے لگا تو اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔ 1 نمبر کا لوفر، بدتمیز اور انیوٹنگ انسان ہے، ذرا بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، کہیں سے بھی پروفیشنل نہیں ہے، اس لیے مجھے ذرا پسند نہیں ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے آپ اپنی بیٹی کے لیے؟ ڈیڈ، میں جا رہی ہوں آفس، گڈ بائے۔ پیر پٹک کر آفس کے لیے نکل گئی۔ وہ بس اپنی اس جلد باز بیٹی کو تعصب سے دیکھتے رہ گیا اور سر نفی میں ہلایا۔ ویسے بھائی، مجھے لگتا ہے ہم بھائی کے دل میں محبت پیدا نہیں کریں گے۔ وہ آلریڈی ہانم بھابھی کے عشق میں گوٹا گوٹا گرفتار ہے۔ لکھ لیں آپ، داؤد اسپتال جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا اور ایان یونیورسٹی کے لیے بالکل ریڈی بیٹھا۔ داؤد کا دماغ کھانے میں لگا ہوا تھا، لیکن تمہیں کیسے پتا کہ بھائی آلریڈی بھابھی سے محبت کرتے ہیں؟ یار، آپ نے دیکھا نہیں تھا کل کس طریقے سے میری بےعزتی کر رہے تھے؟ اور آپ کو تو پتہ ہے 7 بجے کے بعد ممو جان کے بغیر زویا کی انٹری بند ہوتی ہے اور اس کی انٹری تو اپنے خود کے گھر میں بھی بند ہوتی ہے، لیکن کل ان کو جانا تھا تو اس کو گھر بلوایا۔ میری تو حیرت ہی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اور ایک چیز اور، جب بھائی کسی ضروری کام سے جاتا ہے تو تھوڑا لیٹ آتے ہیں، لیکن کل کتنی جلدی واپس آ گئے تھے۔ ہاں یار، یہ چیز تو میں نے بھی
کل نوٹ کی۔ پتہ نہیں کیوں ایان مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے بھائی بھابھی کو پہلے سے جانتے ہیں۔ صحیح کہا نا میں نے، ارے وہی تو، ورنہ 2 دن میں کون کس کی اتنی فکر کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی کو بھابھی سے مغرور محبت ہے۔ مطلب؟ داؤد نے چنبے سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ بھائی کو بھابھی سے محبت تو ہے، لیکن وہ کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ان کو بھابھی سے محبت ہے۔ وہ اپنی مغروریت میں ہی رہیں گے، لیکن بھابھی کا خیال ضرور رکھیں گے۔ میں نے دیکھا یار کیسے وہ پریشان ہو رہے تھے۔ اچھا چل فلسفہ نگار یونی کے لیے نکل، میں بھی اسپتال کے لیے نکلتا ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے داؤد بھائی مجھے آپ پر ایک شک ہو رہا ہے۔ ایان کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ کیسا شک؟ اتنا تو آپ کبھی تیار ہو کر نہیں جاتے تھے اسپتال، نئی نئی شرٹ، نئی نئی پینٹ، اور آج تو بال بھی نہیں بن رہے ہیں۔ کسی ڈاکٹرنی یا پھر نرس پر دل تو نہیں آ گیا؟ انسان بن جائے ایان، مار کھائے گا تو میرے ہاتھ سے۔ ارے مار کیوں کھانی ہے، میں ہی آپ کی لو اسٹوری کو مکمل کروں گا۔ مجھ غریب کو ہی ماریں گے؟ ایان نہیں کر۔ وہ ہنستے ہوئے باہر بھاگا۔ داؤد نے بھی اپنی ڈریسنگ کو لاسٹ ٹائم دیا اور شاہانہ چال چلتا ہوا اسپتال کے لیے نکل گیا۔ ارے بیگم تم نے روحا کو اٹھا دیا؟ صدیقی صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ جی میں نے اٹھا دیا ہے، وہ آ رہی ہے نیچے۔ لیکن صدیقی صاحب مجھے یہ نوکری سمجھ نہیں آ رہی، کل یہ بہت دیر سے آئی تھی، پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مان رہا ہے۔ ارے اسپتال کا کام ہے، وقت تو لگے گا، اور ویسے بھی تم کو ہی تھی اچھی بھلی وہ میرے ساتھ میرا ریسٹورنٹ دیکھ رہی تھی۔ اب مجھ بوڑھی ہڈیوں میں جان کہاں ہے کہ میں اکیلے دیکھوں؟ کل بھی اتنی پریشانی ہو رہی تھی، کس نے کہا میرے باپو بوڑھا ہو گیا ہے؟ فوزیہ بیگم نے روحا کو نیچے آتے دیکھا تو جھٹ سے کچن کے اندر گئی۔ سالے اس کو وہی کاٹ کے پھینک دے گی اپن، جس نے تیرے کو بوڑھا کہا۔ تو ابھی جوان ہے یار۔ وہ زینے سے نیچے ڈائننگ کی طرف آتے ہوئے بولی تو صدیقی صاحب نے مسکرا کر روحا کی طرف دیکھا۔ اور بیٹھو ناشتہ کرو۔ یار نہیں باپو، اپن آلریڈی لیٹ ہو گئی ہے، تو اپنا خیال رکھ، اور دیکھ ہوٹل میں ذرا سی بھی پریشانی ہو اپن کو فون کر دیو، اپن آ جائے گی۔ ٹینشن لینے کا نہیں، ٹینشن دینے کا، اور زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو کام والے زیادہ رکھ لے، ویسے بھی آج کل جاب کی بہت لوگوں کو ضرورت ہے۔ ہاں تم ٹینشن نہ لو، سب ٹھیک ہے۔ ویسے تیری آئٹم نہیں دکھ رہی ہے، صبح سے صرف اٹھانے آئی تھی، اس نے کچن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے سن لیا نا تو تم نے پھر اس کو آئٹم بولا ہے، بہت غصہ کرے گی۔ اس کے پاس سالا کوئی کام ہچ نہیں ہے، بس خالی فوکٹ میں غصہ کرتی رہتی ہے، پتہ نہیں کب سدھرے گی۔ بول کر دونوں باپ بیٹی نے کہکا لگایا۔ چل اپن چلتی ہے ماتاری، اپن جا رہی ہے، خیال رکھنا اپنا۔ ارے روحا رک ایک سیکنڈ، کچن سے ہی انہوں نے آواز لگائی۔ اب پتہ نہیں کیا کام ہوگا تیری آئٹم کو میرے سے، وہ بول کر دھپ سے صوفے پر بیٹھی۔ ویسے روحا تم کل رات کو کہاں تھی؟ روحا کو اس سوال کی توقع ہرگز نہیں تھی، اس لیے وہ پوری گڑبڑا گئی تھی۔ اپن کہاں ہوگی، گھر پر ہی تھی، اس نے تھوڑا گڑبڑاتے ہوئے کہا تو صدیقی صاحب نے جانچتی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ روحا مجھ سے بھی جھوٹ بولو گی، تمہاری ماں نے بتایا ہے رات کو تم دیر سے آئی تھی۔ باپو یار اپن وہ بات بتانے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھو روحا تم میرے لیے بہت اہم ہو، ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، کچھ الٹا سیدھا مت کرنا، میں کبھی ساتھ نہیں دوں گا تمہارا، اپنی ذات سے کسی کو نقصان مت پہنچانا۔ روحا نے سنجیدگی سے اپنے باپ کو دیکھا اور کھڑی ہوئی۔ باپو زندگی میں شاید ایک دفعہ سر جھکا تھا اپن کی وجہ سے، اپنی ذات سے، تو ایک دفعہ میری وجہ سے رویا تھا، اب کبھی دوبارہ یہ نہیں کروں گی، میرا وعدہ ہے تیرے سے۔ چل میں نکلتی ہوں۔ روحا میری بات سنو، چل خیر ہے، باپو ماتاری کو بول دینا اپن چلی گئی، لیٹ ہو رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سرفراز، اس اڈے کا ایڈریس تو کسی کے پاس نہیں ہے، تو وہ انٹیلیجنس کی ٹیم وہاں کیسے پہنچی اور سب کچھ کیسے ختم کر دیا؟ سر جتنے بھی بندے تھے وہاں ان سب کو بہت بے دردی سے مارا گیا ہے، اور ایک بھی لڑکی نہیں ہے، سب بازیاب کروا لی گئی ہیں، آج ڈیلیوری ہونی تھی۔ ڈی کے نے غصے سے کھڑے ہو کر ایک زوردار لات شیشے کی میز پر ماری۔ کس ناہنجار نے غداری کی ہے اور اس ٹیم کو میرے اڈے کی خبر دی؟ میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ تھوڑا ہچکچا کر بولا۔ سر کیا وہ غصے کی زیادتی سے چیخا تو سرفراز گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوا اور سر نیچے کر لیا۔ بول سرفراز سر، آپ نے رانا سر کو یہ خبر دے دی ہے، ان کو بتائیں، کیا پتہ ان کو کچھ علم ہو۔ بتا دیا ہے، اس کو بھی آتا ہوگا، وہ بھی میں آگے پارٹی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ سب
یہ سب ہو گیا ہے، سرفراز کچھ کرو۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر صوفے پر بیٹھا۔ سر روحا باجی کو بتائیں کیا ڈی کے نے جھٹکے سے سر اٹھایا؟ ابھی تک اس کو خبر نہیں دی کسی نے بھی؟ نہیں سر، آپ اجازت دیں گے تو ان تک بات پہنچے گی۔ حرام خورو، فوراً بتاؤ اس کو اور یہاں بلاؤ اس کو۔ کسی کام کے نہیں ہو تم سب، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میرے سارے پیسے سب ڈوب گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جاؤ یہاں سے۔ شراب کا گلاس اٹھا کر زمین پر پھینکا اور ایک دم کچھ یاد آنے پر سرفراز کو روکا۔ بات سنوئے، وہ پیچھے مڑا، وہ پینٹنگ تو سیف ہے نا وہاں پر؟ جی سر وہ سیف ہے، ہم نے اس کی جگہ پہلے ہی چینج کر دی تھی، اس لیے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ شکر، اس کو سیف جگہ پر رکھ دو، وہ بہت کام کی ہے۔ اور جاؤ یہاں سے اور روحا کو انفارم کرو اس بات کا۔ جی سر۔ وہ سر اسباب میں ہلا کر مینشن سے باہر چلا گیا۔ ہانم اٹھو اور بریک فاسٹ کرو، 10 بج رہے ہیں۔ وہ اس کے سر پر کھڑا کب سے اس ڈھیٹ ہڈی کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہانم بھی مردوں سے شرط لگا کر سوئی تھی۔ آج کچھ بھی ہو جائے میں نہیں اٹھوں گی۔ ہانم اٹھ رہی ہو یا پھر میں پہلے دن کی طرح تم پر پانی کا گلاس خالی کروں۔ اس نے اپنے طور پر اس کو دھمکی دی تھی، لیکن وہ مانوس ہوتی رہی۔ اس سے پہلے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کیا جو بالکل نارمل ہو رہا تھا، سائڈ ٹیبل سے پانی کا بھرا ہوا گلاس اٹھایا اور پورا اس پر خالی کر دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور خود کو غصے سے گھورتے ہوئے پایا تو وہ خود بھی آنکھیں چھوٹی کر کے غازیان کو گھورا۔ آپ نے مجھ پر پانی کیوں پھینکا؟ اس نے اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے خفگی سے کہا تو غازیان کے لب ہلکی مسکراہٹ میں ڈلے۔ گرین آنکھیں بھی ہلکا سا مسکرائی۔ میں تمہیں کب سے اٹھا رہا ہوں، اٹھ جاؤ، دیر ہو رہی ہے، ناشتہ کر لو، لیکن تم اٹھ نہیں رہی تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے یہ کیا، بول کر سامنے والے کاؤنٹ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کالج نہیں جاؤں گی، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا تو غازیان نے اپنی بھوری بھویں سکڑی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ تیز سے بولا تو وہ ہلکی سی آواز میں منائی، میں نہیں جاؤں گی آج کالج۔ تو اس کے چہرے کے زاویے جو خطرناک حد تک خراب ہو گئے تھے تو اس کی بات سن کر نارمل ہوئے۔ چلو ٹھیک ہے، آج نہیں جانا بھی، جا کر فریش ہو، میں تمہارے لیے ناشتہ ریڈی کرواتا ہوں۔ ایک بات بولوں آپ سے؟ وہ جو دروازے کے قریب گیا تھا اس کی نم آواز پر رکا ضرور لیکن پلٹا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے میری فائزہ نے کیا بولا ہے؟ اس کی آواز میں واضح نمی شامل تھی جس کو محسوس کر کے اس نے غصے سے جبڑے بھیجے۔ وہ بول رہی تھی کہ میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہوں، میں نے اپنے ماما پاپا کی عزت کو رون دیا ہے، آپ جانتے ہیں نا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ غازیان پلٹا تو وہ اپنی الٹی ہتھیلی سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے ایسا کہا کہ تم نے اپنے ماں باپ کی عزت رون دی ہے ہانم، لیکن سب کو یہی بول رہے تھے نا، اس نے سو کر کے کہا۔ تو اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے سامنے کیا جس کو اس نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ یہ کس لیے؟ یہ یوز کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس نے دانت پیس کر بولا۔ آپ ایسے بولیں گے؟ اس نے رومال چھیننے والے انداز میں لیتے ہوئے کہا۔ ہانم میں نے صرف اتنا کہا ہے اس کو یوز کرتے ہیں۔ بس میں آپ سے ایک بات بولوں، آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ اگر تم نے یہ کہا نا کہ مجھے کالج نہیں جانا، میں تمہارے منہ پر رکھ کر تھپڑ ماروں گا، اس لیے سوچ کر بولنا۔ اس نے نم شکوہ کنا آنکھوں اٹھا کر اس کو دیکھا تو وہ خفگی سے بولی، تو میں کیا بولوں؟ سب بار بار بول رہے تھے کہ میں بھاگی ہوئی لڑکی ہوں، میری فائزہ بھی بول رہی تھی، اور جتنی بھی ٹیچرز جو میرے ساتھ پیار سے پیش آتی تھی سب اتنا سارا غصہ کر رہی تھی، کوئی بھی پیار سے بات نہیں کر رہی تھی۔ غازیان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کسی نے کچھ کہا ہے تم کو؟ کل کالج میں کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا، نہیں کوئی منہ سے کچھ نہیں بول رہا تھا، لیکن سب کی آنکھیں سب کچھ بول رہی تھی۔ میں نہیں جانا چاہتی کالج، اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ غازیان کی دھاڑ اس کا رونا بند ہوا۔ کیا رہی ہو تم؟ کب سے پیار سے بات کر رہا ہوں میں تم سے، عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ کتنی دفعہ بولا ہے تم سے؟ غصے سے اس کو بازو دبوچا تو اس نے گھبرا کر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور غصے کی زیادتی سے سرخ چہرے کو دیکھا تو آنکھیں ڈر کر خود نیچے ہو گئی۔ سوری، آواز بند، بالکل۔ اب میری بات کان کھول کر سنو، یہ لاسٹ ٹائم سمجھا رہا ہوں، اب میں تمہارے منہ سے ایک دفعہ بھی یہ بات نہ سنوں کہ تم کالج نہیں جاؤ گی، سمجھ آئی؟ تو اس نے زور سے سر اسباب میں ہلایا تو وہ اس کا بازو چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ ہانم تم کالج جاؤ گی تمہیں کوئی کچھ نہیں بولے گا، اس کا میں وعدہ کرتا ہوں، ساری ٹیچرز کا رویہ بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، پکا نا؟ اس نے اس سے پوچھا تو اس نے صرف گردن ہلائی۔ اور فائزہ بھی مان جائے گی، وہ بھی پہلے جیسی ہو جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ لڑکی بھی۔ اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، تم فریش ہو جاؤ، ہم باہر چلتے ہیں اور تمہارے لیے تھوڑی سی شاپنگ اور باہر ہی کھانا کھائیں گے ہم لوگ۔
برگر اور پیزا بھی کھائیں گے، اس نے چہک کر کہا تو غازیان کی منہ سے تلے نابی لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی۔ اس بات کا خانم نے دل میں اعتراف کیا۔ اوکے، لیکن برگر اور پیزے میں سے صرف ایک چیز ملے گی۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ ہم باہر کھانا کھائیں گے۔ تو اس نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ تو اگر مجھے کھانا کھلائیں گے تو کھانا بھی تو میری مرضی کا ہوگا نا؟ تمہیں پتہ ہے مجھے حیرت ہو رہی ہے، تم ہو تو اتنی دھان پان سی، سارا کھانا جاتا کہاں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے پیزا اور برگر دونوں کھلائیں گے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، جا کر تیار ہو، پھر ہم چلتے ہیں۔ بلکہ ناشتے کے بعد ممو جان کے پاس چلتے ہیں، وہاں زویا بھی ہوگی۔ وہ واش روم کے گیٹ کے پاس جا کر رکی۔ وہ گیٹ کے پاس جا کر مڑی، نہیں ابھی تو وہ یونی میں ہوگی، تمہاری طرح چھٹی نہیں کرتی وہ۔ میں چھٹی نہیں کرتی، منہ بسور کر بولتی۔ وہ واش روم میں داخل ہو گئی تو وہ بھی مسکراتا ہوا نیچے کچن کی جانب بڑھا۔ جی تو فرینڈس، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں دن میں 2 ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ جب تک آپ لوگ اسے انجوائے کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔